تو آج 10 ذی الحجہ یوم النحر بڑا عظیم بابرکت برکتوں والا رحمتوں والا دن ہے۔ آج کے دن بہت ساری قربانیاں میرے رب ذوالجلال کے لیے، اللہ کے پیارے خلیل اور اس خلیل کے صاحبزادے اسماعیل ذبیح اللہ کی یاد میں ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے کی جائیں گی۔ اس دن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس دن کے اندر میزبان میرا رب ہوتا ہے اور پوری امت مسلمہ میرے رب کی مہمان ہوتی ہے۔ اس عظیم دن کے ساتھ بہت ساری یادیں، بہت ساری باتیں، بہت سارے واقعات، بہت ساری معلومات جڑی ہوئی ہیں۔ یہ عظیم دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ میرے اللہ کی رحمت اس دن کے اندر بارش کی طرح برستی ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ میرا اللہ انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ کوئی تو میری دربار میں آئے، ندامت سے سر کو جھکائے، اپنی آنکھ سے آنسو بہائے، اپنے سر کو تھوڑا سا جھکا لے۔ بس یہ ندامت دکھانا، آنسو بہانا، سر کو جھکانا تمہارا کام ہے، اور تمہارے لیے مغفرت کا اعلان کر دینا مجھ رب ذوالجلال کا کام ہے۔ یہ عظیم دن بڑی برکتوں والا دن ہے۔ اسی دن کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ کی وہ قربانی جو انہوں نے رب تعالیٰ کے حکم پر اپنے اکلوتے بیٹے کو رب ذوالجلال کے راستے کے اندر لٹا کر، چھری پھیر کر جو ایک تاریخ رقم کی تھی محبت کی، وہ اسی دن کے ساتھ جڑی ہے۔ یہی وہ دن ہے جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کے اندر جان، مال اور وقت لگا کر رب ذوالجلال کو راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہی وہ دن ہے کہ جس کے اندر ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے مالوں سے قربانیاں خرید کر کے مجھ رب کی رضا کے لیے ذبح کرو، اور ساتھ ساتھ اپنے نفس کے اندر آئی ضد کو، اپنے نفس کے اندر آئی ہڑ درمی کو، اپنے دلوں کے اندر آئے بغض کو، اپنے دلوں کے اندر آئی نفرت کو بھی چھری تلے رکھو اور ذبح کر دو۔ یہ قربانی بڑی ایک عجیب چیز ہے۔ قربان جو بھی ہوتا ہے، قربانی جو بھی دیتا ہے، میرا رب قربانی دینے والے کو، قربان ہونے والے کو، قربان کرنے والے کو، ہر ایک کو مقام عطا کرتا ہے۔ ہر انسان کی طبیعت کے اندر دو چیزیں میرے رب نے رکھی ہیں۔ ہر انسان مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، ہر ایک کی طبیعت میں قربانی کا جذبہ اور خود غرضی، یہ دو چیزیں ہر ایک کے اندر موجود ہیں۔ اب جو بندہ اپنے کام نکلوانے کے لیے خود غرض بن جاتا ہے اور دوسروں کی ضرورتوں کا، دوسروں کی حاجات کا، دوسروں کے کام کا، دوسروں کے یوں سمجھ لیں کہ مزاج کی رعایت نہ کرے، خود غرضی پہ اتر آئے، تو میرا اللہ اس سے رحمت اٹھا لیتا ہے۔ اور ایک وہ بندہ ہوتا ہے جو دوسروں کے کام آنے کے لیے اپنی ذات کو، اپنے احساسات کو، اپنی یوں سمجھ لیں کہ ہر چیز کی قربانی دیتا چلا جائے، تو میرا اللہ قربان ہونے والوں کا نام بھی باقی رکھتا ہے، کام بھی باقی رکھتا ہے، اور میرا اللہ ان کے مشن کو بھی باقی رکھتا ہے۔ یہ ذی الحجہ کا مہینہ میں نے جمعۃ المبارک پہ بھی عرض کیا کہ اسلامی اعتبار سے آخری مہینہ ہوتا ہے سال کا۔ اس کے بعد اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم شروع ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے میں بھی قربانی ہے، اسلامی سال کے پہلے مہینے میں بھی قربانی ہے، اور عجیب اتفاق دیکھیے کہ اسلامی سال کے آخری مہینے میں قربان ہونے والا بھی عظیم ہے، اور اسلامی سال کے پہلے مہینے میں قربان ہونے والا بھی عظیم ہے۔ اور عجیب نظام دیکھیے
کہ اسلامی سال کے آخر کے اندر قربان ہونے والے کا میرے رب نے نام بھی باقی رکھا ہے، پیغام بھی باقی رکھا ہے، عظمت بھی باقی رکھی ہے اور مشن بھی باقی رکھا ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی سال کے پہلے مہینے میں قربان ہونے والوں کا نام آج بھی باقی ہے، پیغام آج بھی باقی ہے، مشن آج بھی باقی ہے اور کل قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ مجھے اور آپ کو بتاتا ہے، اسلام کے اندر جب کلمہ پڑھ کر داخل ہو جاؤ گے نا تو پھر قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کبھی مزاج کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی طبیعت کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی مال کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی وقت کی قربانی دینے پڑے گی۔ ہاں پھر یہ میرے رب کا وعدہ ہے، میری رضا کے لیے قربان کرنا اور قربان ہونے کے لیے تم تیار ہو جاؤ، میں قیامت کی صبح تک تمہارا نام بھی باقی رکھوں گا، پیغام بھی باقی رکھوں گا اور تمہارے مشن کو بھی زندہ رکھوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام 80 سال سے زائد عمر گزار لیتے ہیں، اولاد نہیں ہوتی۔ 80 سال کے بعد میرا رب بیٹا دیتا ہے، پہلی بیوی سے نہیں دوسری بیوی سے دیتا ہے، اور بیٹا ملنے کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کھیلنا شروع ہو جاتا ہے، باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ بھی کرتا ہے۔ 11 سال کا 12 سال کا جب بیٹا ہو گیا تو باپ کو ایک سہارا لگتا ہے کہ اب میرا دستے بازو بن جائے گا، اب میرے مشن کو سنبھالنے والا ہوگا، اب میرے پیغام کو آگے پہنچانے والا ہوگا۔ این اس وقت کے اندر میرے رب کی جانب سے صرف خواب آتا ہے کہ ابراہیم کیا دیکھتے ہیں کہ میں نے خواب کے اندر دیکھا اپنے بیٹے کو زمین کے اوپر لٹا لیا اور لٹانے کے بعد گردن کے اوپر چھری چلا دی۔ یقین کیجئے گا، میری بات کو برا مت محسوس کیجئے، آج کے دور کا کوئی ولی ہوتا، کوئی عالم ہوتا، کوئی پیر ہوتا، کوئی فقیر ہوتا، اگر ایسا خواب دیکھتا 100 تعویلیں نکال دیتا اور یوں کہتا کہ میرے رب کے انعامات کی بارش میرے اوپر ہے۔ کون سا رب ہے جو بیٹے کی قربانیاں مانگ رہے؟ نا میں تو فلاں چیز قربان کر دوں گا۔ بیٹے کی قربانی نہیں ہوتی، فلاں کی چیز کی قربانی۔ لیکن خدا کی قسم، قربان جاؤں ابراہیم تیرے جذبے پر، قربان جاؤں تیری اطاعت پر، قربان جاؤں تیری فرما برداری پر، قربان جاؤں تیری رب سے محبت پر۔ اور تیری محبت کیوں نہ اتنی بلند ہو، تجھے میرے رب نے اپنا خلیل بنایا تھا، اور وہ رب بھی کسی کو چنتا نہیں ہے۔ جیسے میں اور آپ اپنے گرد رہنے والے سینکڑوں لوگوں میں سے جگری یار تو کسی ایک کو بناتے ہیں نا، 10 آدمیوں کو پاس بٹھانے کے بعد اپنے جگری یار کے اوپر ہاتھ رکھ کر ہم بھی دنیا والوں کو بتاتے ہیں، اور لوگوں تعلق تیرے ساتھ بھی ہے، تعلق تیرے ساتھ بھی ہے، تعلق فلاں کے ساتھ بھی ہے، لیکن یہ جو بندہ ہے یہی تو میرا جگری یار ہے، اس کے علاوہ میں نے کسی اور کو جگری یار بنایا نہیں ہے۔ پھر میرے رب نے بھی تو دیکھنا 1,24,000 کم و پیش پیغمبر بھیجے۔ میں نے جمعے پہ بھی کہا تھا، میرے رب نے آدم کو صفی اللہ بنایا، میرے رب نے نوح کو نجی اللہ بنایا، میرے رب نے موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، میرے رب نے عیسیٰ کو روح اللہ بنایا، یہاں تک کہ آمنہ کے لال جناب محمد عربی تاجدار ختم نبوت، محبوب الانبیاء، سرتاج الانبیاء، امام الانبیاء، روح کائنات، مقصد کائنات، میرے آقا کو میرے رب نے محمد الرسول اللہ بنایا ہے۔ سب کو الگ الگ خطاب، لیکن خلیل ایک کو بنایا، صرف ایک کو، اور وہ ہے جناب ابراہیم خلیل اللہ۔ دوست تو میرے رب کے سارے تھے، بندے تو میرے رب کے برگزیدہ سب ہیں، آدم بھی کم نہیں ہے، تمام انبیاء کے بڑے ہیں، جناب موسیٰ بھی کم نہیں ہے، میرے رب نے پاس بٹھا کے کلام کیا ہے، اور عیسیٰ بھی کم نہیں تھے، میرے رب نے ایسی ان کو معجزہ دیا، مٹی کا کھلونا بنایا، پھونک موسیٰ مارتے تھے اور روح میرا رب پیدا کر کے اس کو زندہ بنا کر کے کھڑا کر دیتا تھا۔ اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں پہ گفتگو کروں، خدا کی قسم وقت کم پڑ جائے۔ میرے آقا کے صرف معجزے شمار کرنے والوں نے میرے آقا کے معجزے شمار کیے، کسی نے 2000 بیان کیے، کسی نے 3000 بیان کیے، کسی نے 10,000 بیان کیے، اور کوئی تو یہاں تک کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے پیغمبر کی زندگی 63 سالہ زندگی
خواہ نبوت سے پہلی ہے یا نبوت کے بعد کی ہے، مکہ کی ہے یا مدینہ کی ہے، ہجرت سے پہلے کی ہے یا ہجرت کے بعد کی ہے، جہاد کی ہے یا مقام کی ہے، غرض یہ کہ جو بھی زندگی کا پہلو ہے ایک ایک پہلو کو اٹھاتا جا، ہر ایک کے نیچے سے میرے آقا کا الگ سے معجزہ نکلے گا۔ ہے نا میرے آقا کا معجزہ؟ جناب میرے نا عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کرتے تھے پھونک مار کے، اور میرے آقا نے تو کیا کیا تھا؟ وہ آیا تھا پوچھنے کے لیے اگر تو وقت کا نبی ہے بتا میری مٹھی میں کیا ہے، اگر تو وقت کا نبی ہے بتا مٹھی میں کیا ہے۔ آقا نے مسکرا کے فرمایا تھا میں بتاؤں یا وہ بتا دے جو تیری مٹھی کے اندر ہے، میں بتاؤں یا وہ بتائے جو تیری مٹھی کے اندر۔ بڑے جذبے کے اندر آ کے کہا وہ بتا دے جو میری مٹھی کے اندر ہے۔ آقا نے یوں نظر ڈالی، نظر نبوت، رب کعبہ کی قسم وہ جو ہاتھ کے اندر تھا نا، پکار اٹھا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ لیکن خلیل کا لقب میرے پیغمبر کے لیے بھی نہیں۔ ٹھیک بات ہے، جناب موسیٰ علیہ جناب صالح علیہ السلام نے گابن اونٹنی نکالی، معجزہ تھا میرے رب نے عطا کیا تھا، گابن اونٹنی نکالی پتھروں کے اندر سے، لیکن پتھروں کے اندر سے گابن سینکڑوں مثالیں موجود، لیکن میرے پیغمبر کا بھی تو معجزہ دیکھنا، ایسا معجزہ جو عقل سے بھی ماورا تھا، جنگ کے اندر موجود ہے، پانی ختم ہو گیا پینے کے لیے پانی نہیں، نماز کا وقت آ گیا، کہنے والوں نے کہا وضو کرنا ہے نماز کے لیے پانی نہیں ہے، میرے آقا فرماتے چھوٹا پانی کا پیالہ لے آؤ کہ جس کے اندر 2 قطرے 4 قطرے 1 گھونٹ پانی کا ہو، یہ لانا تمہارا کام ہے، میرا زندہ معجزہ تمہیں دکھا دینا میرے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ لانے والے لائے، پیالے کے اندر میرے آقا نے ہاتھ رکھے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے تو کیا کیا تھا؟ انضرب بعصاک الحجر، قرآن پاک آپ اٹھائے نا، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، کس کے اوپر؟ جب کہا تھا پانی نہیں ہے، کہا گیا موسیٰ اپنا عصا پتھر پہ مار، عصا پتھر کے اوپر مارا، 12 چشمے نکل آئے، ہر ایک قبیلے کو الگ الگ چشمہ مل گیا۔ عقل مانتی ہے پانی نکلتے ہی چشموں سے ہے، پانی نکلتے ہی پہاڑوں سے ہے، لیکن جب بات میرے پیغمبر کی آئی نا تو میرے پیغمبر نے پانی کے پیالے کے اندر صرف انگلیاں رکھی تھی، رب کعبہ کی قسم میرے پیغمبر کی انگلیوں سے میرے رب نے پانی کے فوارے اور چشمے جاری فرما دیے تھے۔ وہ اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ ایک پہیلی مشہور ہے نا، آب زمزم سے بھی زیادہ قیمتی پانی کون سا ہے؟ آب زمزم سے بھی زیادہ قیمتی پانی، علماء نے جواب یہی لکھا کہ وہ پانی جو اس جنگ کے موقع پر میرے پیغمبر کی انگلیوں کے اندر سے جاری ہوا تھا، یہ آب زمزم سے بھی قیمتی ہے، کیونکہ آب زمزم تو پیغمبر نے ایڑیاں رگڑی تھی، ایڑی سے پانی نہیں نکلا، پانی نکلا زمین سے ہے، ہاں پیغمبر کی ایڑیاں رگڑنے سے نکلا ہے، وہاں پانی نکلا میرے پیغمبر کے جسد اطہر کے اندر سے ہے، اور جو پیغمبر کی ذات کے ساتھ جڑ جاتا ہے نا وہ سب سے زیادہ قیمتی بن جاتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا ہوں صرف ایک کو خلیل بنایا، یہاں بھی میرے پیغمبر کو محمد الرسول اللہ بنایا، خلیل اللہ نہیں بنایا۔ کسی نے پوچھ لیا ابراہیم آپ کو خلیل کیوں بنایا گیا؟ میرے رب نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا، ابراہیم خلیل اللہ کیوں؟ کہ لوگوں سننا چاہتے ہو تو سنو، میرے رب نے میرے امتحان لیے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اٹھاؤ قرآن پاک، پتا چلے گا تمہیں کہ میرے رب نے ابراہیم کو آزمایا ہے، امتحان میرے رب نے میرے لیے۔ ابراہیم لیے کون سے امتحان؟ کیا مختصراً بتاتا ہوں، میرے رب کو جب ضرورت پڑی مال کی میں قربان کرتا چلا گیا، جب ضرورت پڑی میرے وقت کی میں قربان کرتا چلا گیا، جب ضرورت پڑی میرے گھرانے کی قربان کرتا چلا گیا، جب ضرورت پڑی میرے جگہ میرے وطن کی رب نے حکم دیا میں اپنی اولاد کو بچوں کو لے کر ہجرت کرتا چلا گیا۔ صرف یہاں تک نہیں، جب ضرورت پڑی میری اولاد کی رب نے حکم دیا میں رب کے حکم پر بیٹے کو لٹا کر کے اپنے بیٹے کو قربان کرتا چلا گیا۔ یوں سمجھ لو میرے رب کا اشارہ تھا، میں قربان کرتا چلا گیا، جب میں قربان کرتا چلا گیا میری قربانیوں کا صلہ میرے رب نے یہ دیا، ساری قربانیوں کو قبول کر کے مجھے اپنا خلیل بنا لیا۔ تو یوں کہا جا سکتا ہے جو رب کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں نا وہ قربانیاں دے، پھر قربانی ہونی بھی رب کی رضا کے لیے چاہیے، دکھلاوے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، ریاکاری کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔
وہی سیم قربانی کا حکم میں جمعے پہ بھی عرض کر رہا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اور جناب ہاجرہ دونوں کی زندگی کا مطالعہ کرے، یہ جو حج کے ایام کے اندر جتنے افعال ہیں یہ سارے کے سارے ان کی زندگی کے میرے رب نے جاری کیے ہیں۔ انہوں نے شیطان کو کنکر مارے تھے، آج حاجی بھی کنکر مارتا ہے۔ وہ سعی انہوں نے صفا مروہ کے اندر دوڑ لگائی تھی، حاجی کو بھی وہاں پر حکم ہے دوڑنے کا۔ انہوں نے رمل کیا تھا، حاجی کو بھی حکم ہے رمل کرنے کا۔ وہ میدان عرفات میں رہے تھے، حاجی کو بھی حکم ہے میدان عرفات میں رہنے کا۔ وہ مینا کے اندر مزدلفہ کے اندر گئے تھے، آج حاجی کو بھی حکم ہے وہ سارے افعال کرنے کا۔ ربا تو کتنا عظیم ہے، تو نے سارے افعال برقرار رکھے، امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان کیا، کتنا بڑا احسان کیا۔ یہ نہیں کہا کہ وہاں تو ابراہیم نے اپنا بیٹا ذبح کیا تھا، آج تو بھی جب تک اپنا بیٹا ذبح نہیں کرے گا میں تیرا حج قبول نہیں کروں گا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ یوں کہا قربانی ابراہیم نے دی ہے، بیٹے کو ذبح کیا ہے، اپنے نفس پر چھری چلائی ہے، رب کی رضا کے لیے آیا، اور تو ابراہیم کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے چند پیسوں کا ایک جانور لینا تیرا کام ہے، رب کی رضا کے لیے لٹانا تیرا کام ہے، اور تجھے بیٹا قربان کرنے جتنا ثواب دے دینا مجھے رب ذوالجلال کا کام ہے۔ لیکن بنیادی بات کیا ہے؟ اخلاص ہونا چاہیے۔ اخلاص ہوتا ہے تو پھر میرا اللہ برکتیں بھی عطا کرتے ہیں۔ تو قربانی کرنے میں سب سے پہلی بات ریاکاری نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ محلے والوں کو دکھانا ہے، دیکھو جی میں نے 1.5 لاکھ روپے کا بیل لیے، میں نے ایسا بکرا لیا ہے جو 1 لاکھ روپے کا بکرا ہے۔ یہ نہیں، آپ نے اچھا لیا، ماڑا لیا، خوبصورت لیا، صرف اور صرف کس کے لیے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اور جب رب کی رضا کے لیے قربانی ہوتی ہے پھر میرا اللہ اجر بھی کتنا دیتے ہیں؟ کہا کہ جانور کی گردن کے اوپر چھری تو چلا رہے، بسم اللہ اللہ اکبر تو پڑھ رہے، مجھے میرے جلال کی قسم تیرے جانور کی گردن سے نکلنے والا خون کا قطرہ ابھی زمین پر نہیں گرے گا، میں اس سے پہلے تیرے سارے گناہوں کی معافی کا اعلان کر دوں۔ اور پھر یہاں تک نہیں، گناہ تو معاف ہو گئے، اب فرمایا کہ تیرے جانور کے بدن کے اوپر جتنے بال ہوں گے نا اتنے بالوں جتنی تیرے نام اعمال میں نیکیاں درج فرما دوں گا۔ یہ میرے رب کی جانب سے انعامات ہیں، شرط کہ اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگلی بات، قربانی کے جانور کو ذبح جب کرنا ہے تو ذبح کرتے ہوئے چند باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اگر آپ اچھے طریقے سے ذبح کرنا جانتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ اگر آپ اچھے طریقے سے نہیں ذبح کر سکتے تو اپنے محلے کے امام سے، متقی سے، پرہیزگار سے، آپ کے محلے میں کوئی تبلیغی ہو، دیندار ہو جو باشرہ ہے، اس سے آپ ذبح کروائیں۔ لاکھوں روپے کی قربانیاں لیں اور ایسے کسائی کا انتظام کر لے جو ادھر چھری پھیر رہا ہوگا، تیری بہن کی ایسی، تیری ماں کی ایسی کرتے ہیں نا جی کسائیوں، ان کی چھری کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ کسائی کا ایسے کا انتخاب کریں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، 1 لاکھ روپے کا جانور لے لیتے ہیں، اب کسائیوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ کسائی نے فلاں نے 10,000 لیے تھے، فلاں 5,000 لے رہے، میں 5,000 والے کے ساتھ انتخاب کرتا ہوں۔ بھئی 5-10 کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ کون سا بندہ باشرہ ہے۔ پہلے کبھی ہوتا تھا لوگ اپنی مسجد کے ائمہ کو تلاش کرتے صرف چھری پھروانے کے لیے، کیوں جی ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، ہم ان کی اقتداء کرتے ہیں، تو ہماری قربانی کے اوپر صرف چھری ہے، پھیر دے کھال کسائی اتار لے گا، گوشت کی بوٹیاں کسائی بنا لے گا۔ تو ایسے اچھے لوگوں کا انتخاب کریں تاکہ آپ کی قربانیاں قبول ہوں۔ پھر اگر آپ کو امام نہیں ملتا، دیندار نہیں ملتا، تو کسائی بھی ایسا ہو جسے کم از کم تکبیر آتی ہو، کم از کم اسے تکبیر کے الفاظ پورے آتے ہوں، درست آتے ہوں، تاکہ آپ کی قربانیاں ضائع نہ ہو۔ جانور ذبح کرنے سے پہلے ایسے گھسیٹنا بے دلی کے ساتھ کہ خامخواہ جانور کو اضافی تکلیف دی جا رہی ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ پیار محبت سے لے کے جائیں، جہاں ضرورت پڑ رہے ہیں مناسب انداز سے کھینچیں۔ اس انداز سے کھینچنا کہ اس کی ٹانگی ٹوٹ جائے، یہ بالکل غلط ہے۔ اس انداز سے کھینچنا کہ اس کے ناک کے اندر جو رسی ڈلی ہوئی ہے، نتھلی وغیرہ، اس سے اس کا ناک کی چیر جائے، پھٹ جائے، یہ اضافی تکلیف۔ دیکھیں شریعت تو کیا کہتی ہے کہ تیز چھری کر کے آپ نے ذبح کرنا ہے۔ جان نکل رہی ہے، اگرچہ رب کے لیے نکل رہی ہے، تکلیف تو پھر بھی ہوتی ہے نا۔ آپ کی چھری کند نہیں ہونی چاہیے، اتنی تیز ہو کہ اس کی گردن کے اوپر چلے تو لمحہ بھر کے اندر اس کی روح نکل جائے۔ جانور کو اضافی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا نا کہ جب جانور کو ذبح کر لیں گے وہ تڑپ رہے، تو جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے آپ نے اس کی کھال نہیں اتارنی ہے۔
ہمارے ہاں وقت بچانے کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ وہ تڑپ رہے تو اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلا لینا چاہیے، چارہ کھلا لینا چاہیے. ہمارے ہاں عام طور پہ یہ کیا جاتا ہے کہ جی آج تو ذبح کرنا ہے، آج اس کو کھانا کھلانا، آج اس کو پانی پلانے کی ضرورت نہیں ہے. بعد کے اندر ہمیں پھر اوجری صاف کرنی پڑے گی، وہ ہضم تو ہوگا نہیں، وہ گوشت تو نہیں بنے گا، اس کو صاف کریں گے تو گند زیادہ نکلے. بھائی زیادہ نکلے گا، آپ کو محنت زیادہ کرنی پڑے گی تو ثواب بھی آپ کو زیادہ ملے گا. اس لیے اصول یہ بھوکا جانور کو ذبح کرنا مکروہ علماء نے لکھا ہے. یہ کبھی بھی نہ کرے، اپنی قربانیوں کو مکروہ نہ کرے. اب جانور کو آپ نے ذبح کر لیا، ذبح کرنے کے بعد کسائی کو جو اجرت دینی ہے وہ اپنے پیسوں سے دینی ہے. قربانی کی کوئی چیز بھی آپ کسائی کو اجرت میں نہیں دے سکتے. جانور کی نکیل، جانور کی رسی، جانور کا موڑا، جانور کا چمڑا، یہ آپ کسائی کو اجرت کے اندر نہیں دے سکتے. ہاں اگر آپ کسائی کو اجرت کے اندر دے رہے ہیں تو جتنے پیسے اس کھال کے لگائے جا رہے ہیں اتنے پیسے آپ کو صدقہ کرنا ضروری ہوں گے. اگر آپ صدقہ نہیں کریں گے تو آپ کو باقاعدہ میرا رب گناہ دے گا، آپ کو اس کا بارے میں سوال و جواب ہوگا. تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جناب والا، جب آپ قربانی کا جانور ذبح کر لیں تو جانور ذبح کرنے کے بعد آپ نے گوشت بنانا ہے. گوشت بنانے کے بعد اصولی طور پہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں. توجہ کیجئے گا، توجہ، مسائل بڑے اہم بیان کر رہا ہوں. آپ نے اصولی طور پر اگر جانور آپ کا اپنا ذاتی ہے، اس میں کوئی حصے دار نہیں ہے، آپ اکیلے کر رہے ہیں تو 3 حصے کریں. یہ مسنون طریقہ ہے. نمبر 1، پہلا حصہ آپ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے نکالیں. نمبر 2، دوسرا حصہ آپ اپنے رشتہ داروں کے لیے نکالیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، وہ ان کو دیں. اور تیسرا حصہ جو محلے کے فقراء ہیں، مستحقین ہیں، جن کے اندر قربانیاں نہیں، جن کے گھروں میں قربانیاں نہیں ہیں، جن کو کہیں سے گوشت ملنے کی امید نہیں ہے، ایسے گھروں کو تلاش کرے اور وہاں پر گوشت پہنچائیں. یہ جو ہمارے ہاں رواج بنا ہوا ہے نا، وہ میرا دوست ہے، میں اس کا دوست ہوں، اس کے گھر 2 بکریاں کھڑی ہیں قربانی کے لیے، میرے گھر بھی ہیں، لیکن چونکہ وہ دوست ہے تو میں نے دوست کو 5 کلو گوشت میں اس کے گھر بھیجوں گا تو 4 کلو 5 کلو وہ میرے گھر بھیج دے گا. دوستی نہ نبھائیں، یہ شریعت کا حکم ہے. قربانی کو قربانی سمجھو، غربا کو دیں. جن کے پاس گوشت نہیں ہے ان کے گھروں کے اندر پہنچے. آپ سارا گوشت قربان کر دیں رب کے راستے پر، اعلیٰ درجہ ہے. آپ سارا گوشت خود کھا جائے فریج میں رکھ کے، جائز یہ بھی ہے، لیکن ایسا کرے نا، سنت کے خلاف ہے. اگر قربانی کے جانور کے اندر حصے دار ہیں، جس کو ہماری زبان میں کہتا ہے ونڈی اس کے اندر ہے نا جی، حصے ڈالے ہوئے ہیں، 7 شرکاء مل کر بڑے جانور کو قربان کر رہے ہیں. عام طور پہ لوگوں کے اندر یہ رواج ہوتے ہیں کہ 7 آدمیوں میں سے دیکھتے ہیں جی اس کے 7 بچے ہیں، اس کے 5 بچے ہیں، اس کے 3 ہیں، اس کا زیادہ خرچ ہے، اندازے سے اٹھا کے اس کو زیادہ دے دیا. جس کے کم بچے ہیں اس کو کم دے دیا، جس کے اس سے بھی کم ہے اس کو اس سے کم دے دیا. یہ اندازے سے شرکاء کے اندر قربانی کا گوشت تقسیم کرنا یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے. اس وقت کیا ہوگا؟ جب سب نے برابر پیسے دیے ہیں، سب کی قربانیاں برابر ہیں، تو سب کے گوشت کے حصے وزن کر کے تول کے برابر دیں. ہر چیز کے اندر وہ برابر کے شریک ہیں. وہ سری پائے کے اندر بھی شریک ہے، وہ چھٹی کلیجی کے اندر بھی برابر شریک ہے. سب کو بنایا جائے، گوشت کو مکس کیا جائے، مکس کرنے کے بعد اب سب کو برابر تقسیم کریں. اگر کسی ایک شریک کے دل کے اندر بھی آ گیا نا، دیکھا اس نے اپنے لیے بڑا بہترین گوشت رکھا ہے اور میرے حصے کے اندر گوشت اچھا نہیں دیا ہے، بس ایک کے دل میں خیال آنے کی بات ہے، 7 کے 7 کی قربانی ضائع ہو جائے گی. اس لیے بڑا اہم معاملہ ہوتا ہے اپنی قربانیوں کو. میں کہتا عموماً کہا کرتا ہوں، نیکی کر لینا اتنا بڑا کمال نہیں ہوتا، نیکی کو بچا کے رکھ لینا بڑا کمال ہوتے ہیں. عام طور پہ لوگ نیکیاں بہت کرتے ہیں لیکن وہ نیکیاں بچا نہیں پاتے ہیں. اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دکھلاوا آ گیا، ریاکاری آ گئی، ضائع ہو گئی. جناب نیکی کر رہے ہیں، احسان جتلا دیا، نیکی ضائع ہو گئی. جناب کسی کے کام آ رہے ہیں، بعد کے اندر اس کو اسی بات کا تانا دے کے اپنے 100 کام نکلوا لیے ہیں، آپ کی نیکی ضائع ہو گئی. جب رب کی رضا کے لیے، پھر رب کی رضا کے لیے، پھر پیچھے مڑ کے نہ دیکھو. وقت کم ہے اس لیے میں زیادہ بات نہیں کرتا، کیونکہ ہم نے 6:30 کا اعلان کیا تھا. 6:30 بجے کتنے منٹ رہ گئے؟ 3 منٹ. عید کی نماز کا ذرا طریقہ سمجھنے. آخر کے اندر بات قربانی کی کھال کی. آپ سب کو پتہ ہے قربانی کی کھال کے اندر آپ ایک ہی بات سمجھتے ہیں کہ قربانی کی کھال مدرسے والوں کو دینی ہے. میں مدرسے والا ہوں لیکن عام طور پہ تاثر یہی. لیکن قربانی کی کھال میں 4 قسم کے تصرف آپ کر سکتے ہیں جو شرعاً جائز ہیں. نمبر 1، کھال اپنے لیے رکھیں. کھال کے لیے کوئی ایسی چیز بنائیں اپنے استعمال میں رکھیں، شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے. نمبر 2، آپ کھال کسی کو بھی تحفہ دے دے، گفٹ دے دے، امیر کو دے، غریب کو دے، رشتہ دار کو دے، بیٹی کو دے، بیٹے کو دے، جس کو مرضی دیں. جس طرح گوشت ہر ایک کو دینا جائز ہے، قربانی کی کھال بھی ہر ایک کو دینا جائز ہے. یہ 2 باتیں ہوگی. نمبر 3، آپ کھال کو فروخت کر دیں
اور فروخت کر کے اس کے پیسے فقراء اور مساکین، اب اگر فروخت کر دیا آپ نے، اب اس کے پیسے آپ اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتے، یہ فقراء کو ہی دینا لازم ہوگا۔ اور نمبر 4، وہ جو آپ کا طریقہ ہے بہت اچھا طریقہ ہے، علماء تو کیا، طلباء کی خدمت، لیکن اس کے اندر یہ والا جو طریقہ ہمارے ہاں ہے وہ بڑا غلط ہے، ہم بھی اس میں شامل ہیں کہ آپ گھروں کے اندر بیٹھ کے سارے کام خود کر لیں گے، لیکن جب کھال کی بات آئے گی پھر فون کریں گے بچے بھیج دینا، کھال اٹھا لیں گے۔ یہ طلباء کی تحقیر ہے۔ میں نے کم از کم اس چیز کو اپنے مدرسے کی حد تک ختم کی ہے۔ اس نے بھیجنی ہے قربانی کی کھال فروخت کرے، اس کے پیسے آ کے مدرسے میں خود جمع کرے، اس سے آپ کی قربانی کا ثواب مزید بڑھے گا۔ عزت کرو گے، کل میرا رب آپ کی بھی عزتیں بڑھائے گا۔ عید کی نماز کا طریقہ سن لیجئے۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ، 7 واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے، پڑھوں واسطے اللہ کے، اللہ اکبر۔ ہم نے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیے۔ جیسے ہم ہاتھ باندھیں گے تو امام صاحب بھی کیا کریں گے، ثنا پڑھیں گے، آپ بھی سب مل کے ثنا پڑھیں گے۔ ثنا مکمل ہو گئی، ثنا مکمل ہو کے آپ نے تعوذ تسمیہ نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ نہیں شروع کرنی۔ امام صاحب اب 3 تکبیریں کہے گا، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ لیں گے۔ توجہ کرنا، پہلی رکعت میں تیسری تکبیر پر ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ اب امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے بلند آواز سے، آپ سنیں گے، امام صاحب سورت ساتھ ملائیں گے، آپ سنیں گے، پھر اس کے بعد رکوع کے اندر چلے جائیں گے، رکوع کی تسبیحات پڑھیں گے، پوری رکعت مکمل کریں گے۔ اب جب دوسری رکعت کے اندر کھڑے ہوں گے تو اب دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے امام صاحب پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کیونکہ اب ثنا تو پڑھنی نہیں ہے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، آپ سنیں گے، پھر سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملائیں گے، سورت ملا کے اب امام صاحب 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، دوسری تکبیر پہ اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیے، تیسری تکبیر پہ اللہ اکبر، ہاتھ نیچے چھوڑ دیے۔ ہمارے ہاتھ نیچے ہیں، ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب چوتھی مرتبہ کہے گا اللہ اکبر، اب ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ رکوع کے اندر چلے جائیں گے۔ اب پوری نماز اسی طرح پڑھی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم بھی ایسے کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، امام بھی انسان ہوتا ہے، وہ بھی بھول سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے اندر اگر کوئی بھول چوک ہو جاتی ہے تو اس کے اندر قضا نہیں ہوا کرتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ تعالی ہمیں عافیت کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کی توفیق